بہت بڑی اہمیت ہوگی۔ تو اسلام میں لفظ امام کسے کہتے ہیں اور امام کون ہے؟ جعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنائیں، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے دیں کہ ہمارے ان کاموں کو دیکھ اس کو امام بنایا۔ تو شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان چیزوں سے بچا لیا تھا۔ تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو۔ حکم ہے کہ ہمارے جو حاکم ہیں، ہمارے وزیر ہیں، ان کو جو امامت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیشوا ہیں۔ وراءکم ضعیف و مریض و ذو الحاجہ، کہ آپ کے پیچھے جو ہیں ضعیف بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور ذو الحاجہ بھی ہوتے ہیں۔ نہیں دے رہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے امام بھی اپنے امامت کو، ذمہ داریوں کو، نہ امام ذمہ دار ہے نہ مقتدی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں دیکھتا ہوں شیطان جو ہے آپ کے درمیان پورا بھی نہیں ہے تو دوسرے صف میں لوگ کھڑے ہیں، تو جب پہلا صف پورا نہیں ہوگا تو نماز ہوگا، امام کی ذمہ داری ہے نہیں؟ ایک طرف دو تین چار آدمی اور ایک طرف 10 آدمی کھڑے ہیں، اور امام جو ہے وہ ایک کنارے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ بعد میں کچھ لوگ آ گئے تو اس بچوں کو نہ ہٹائیں، بلکہ ان کو جو ہے ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ اللہ نے کسی بھی پیغمبر نے، کسی بھی صحابہ کرام نے، چاروں خلفائے راشدین نے، ہمارے چاروں ائمہ کرام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، امام حنبل، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بیماری کے لیے کسی کو کوئی تعویذ لکھ کے دے دیا کہ آپ اس کو جو کہ اپنے سر پہ باندھ دیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو خود ہی سورہ فاتحہ پڑھ کے، معوذتین پڑھ کے، آیات کرسی پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں۔ قرآن یاد نہیں ہے، آپ جو تعویذ پہنتے ہیں وہ بدعتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی آگے نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خیریت سے خوش ہے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، الحمدللہ۔ محترم، چونکہ میں نے مقدمہ میں فرمایا کہ امام کی اہمیت اور ضرورت، چونکہ امام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی دنیا کا سب سے بڑا امام تھا، اس کے بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، آج ہم سنتے ہیں بیت اللہ کا امام۔ تو اس کا مطلب کہ امام کی بہت بڑی اہمیت ہوگی۔ تو اسلام میں لفظ امام کسے کہتے ہیں اور امام کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم، امام کا جو مختصر، ہم اس کو مختصر بنانا چاہتے ہیں۔ امام کا معنی ہے پیشوا۔ جی، جس کو آپ اپنا امام بنانا چاہتے ہیں، یعنی وہ آپ کا پیشوا ہے، آپ کا رہبر ہے، آپ کا رہنما ہے، جو آپ اس کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ جی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کیا جائے، اس کی ساتھ چلا جائے، اس کی قیادت میں اپنے جو ہے عبادت انجام دینی چاہیے۔ تو رب العالمین ہمیں قرآن مجید میں بھی آیات اللہ نے نازل فرمایا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، هب لنا من ازواجنا، ہمیں بخش دے ہمارے اولادوں میں اور ہمارے بیویوں سے ایسا بیوی اور ایسے اولاد کہ قرۃ اعین کو ہماری آنکھوں کا ٹنڈک بن جائیں، وہ ایسے عمل کریں، ایسے نیک و صالح بن جائیں کہ ان کی اعمال، ان کی کرتوت اور ان کی اخلاق دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈا ہو جائیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنائیں، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے دیں کہ ہمارے ان کاموں کو دیکھ کر لوگ ہمیں اپنا پیشوا بنائیں، ہمارے اقتداء کریں، ہمارے اچھے کاموں کے پیچھے چلیں اور ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں لوگوں کا امام بنا دیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جب پورے کائنات کے امام چن لیا تو اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے چنا، کیونکہ وہ افضل ترین انسان تھا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ قیامت میں ہر لوگ جو ہے اپنے اماموں کی طرف پکارے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی ایک امام ہے، حضرت موسیٰ بھی ایک امام ہے اپنے امت کا، اور حضرت ابراہیم بھی، حضرت نوح بھی، ہر ایک امتی اپنے امام کی طرف پکارا جائے گا۔ ہمیں الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا امام محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے وہ امام چن لیا جو ہر قسم کی خطا، ہر قسم کی گناہ سے معصوم ہے۔ اللہ نے اس کو امام بنایا ہمارے لیے، اس کا اخلاق، کیوں اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا آخری امام بنانا تھا تو آپ کو بچپن سے ایسے برے اخلاق، برے کام، برے مجالس، برے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا اللہ نے آپ کو بچا لیا تھا۔ اس لیے جب 40 سال مکمل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آئے تو اپنے پورے قوم کو بلایا، کوئی صفا پر چڑھ کر پورے قبائلی اور پورے رشتہ داروں کو بلایا کہ اب میں نے 40 سال آپ کے اندر گزارا ہے، کیونکہ اب مجھے امامت کرنا ہے، جی اب مجھے لوگوں کا پیشوا اللہ نے مجھے بنایا ہے، اب میں ان کی جو ہے دنیاوی اور اخروی قیادت کرنے والا ہوں، تاکہ میں اپنے آپ کو پیش کروں کہ لوگ مجھے کس طرح کے لوگوں نے مجھے دیکھا ہے۔ جی تو جب اللہ مجھے امام بنا رہا ہے لوگوں کا، پیشوا بنا رہا ہے لوگوں کا، تو سب لوگوں کو بلایا، اپنے سرداروں کو، اپنے برادری کو، تمام قبائل کو، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ 40 سال میں نے تمہارے اندر زندگی گزارا ہے، اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک، آپ نے میرے اندر کوئی جھوٹ، کوئی خیانت، کوئی برائی، کوئی فحاشی، کوئی غلط کام دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ تو سب نے بیک زبان اقرار کیا کہ جب ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، ما وجدنا فیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کے اندر سوائے راستی اور امانت دار اور حیا و غیرت کے علاوہ اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم اعتراض کریں کہ واقعی آپ کے اندر یہ اخلاق، یعنی آپ مکہ کے نوجوانوں سے، تمام لوگوں سے، ہر لحاظ سے آپ اعلیٰ اخلاق والا ہیں، آپ سب سے راستگو ہیں، آپ سب سے امانت دار ہیں، آپ سب سے زیادہ حیادار ہیں، کوئی آدمی جو ہے یہ نشاندہی نہیں کر سکتا ہے کہ آپ نے یہاں یہ کوئی غلطی کیا ہے جو ہمارے قبائلی، ہمارے علاقے، ہمارے جو ہے رسم و رواج کے جو ہے ان مطابق نہیں ہے، بلکہ سب نے کہا کہ محمد تجھ جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے ہر لحاظ سے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامت پیش کیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت ملا ہے، تو پھر لوگوں نے اختلاف جو ہے شروع کیا۔ یعنی اللہ نے جب اس کو امام بنایا تو شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان چیزوں سے بچا لیا تھا۔ یہ امام کی اہمیت ہے۔ مسجد امام بھی اپنے آپ کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، کیونکہ امامت کا منصب اصل چیز جو ہے اللہ کی سب سے بڑی عبادتوں میں سب سے اہمیت جو حاصل ہے وہ نماز کو حاصل ہے، کیونکہ نماز ہی ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندہ کے درمیان جو ہے تقسیم کر دیا ہے، اور یہ نماز ہی ہے کہ جو 5 وقت 24 گھنٹے 5 وقت اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فرض کیا ہے کہ یہ نماز جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک خصوصی ربط قائم کرنے کا ایک جو ہے کام ہے کہ میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے دربار میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اپنے عاجزی بیان کرتا ہوں اور اپنے عہد و پیمان بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس نماز کے لیے جماعت کا حکم دیا کہ ایک امام مقرر کیا جائے، ایک مخصوص جگہ بنایا جائے، اس میں سب مرد حضرات جو ہیں اکٹھے وہاں جو ہے آ کے 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ پھر جمعہ کی نماز ہے، اس کی اہمیت، پھر جو ہے عید کی جو ہے اجتماع ہوتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، ہر ایک کا علیحدہ کوئی امام اور کوئی ایسا منصب ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کے لیے حکم دیا کہ ہم کوئی امام چنیں اس کے لیے، کیونکہ اللہ کی دربار میں ہمیں اور اپنے اللہ کے درمیان ایک ایسے شخص کو امام بنانا چاہیے کہ ہمارا ترجمانی کر سکیں، وہ ہمارا ترجمان بن سکیں، تو اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اس کا علم، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو مسعود عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ اس قوم کی امامت وہ کریں کہ جو زیادہ پڑھنے والا ہو کتاب اللہ کریں، کتاب اللہ کے قرآن کا سب سے زیادہ ماہر ہو۔ اگر قرآن میں بروبر ہیں، تمام لوگ قرآن میں ایک جیسے ہیں، تو پھر اس شخص کو امام بنایا جائے جو ہے سنت میں، اس کو علم حدیث میں زیادہ مہارت ہے۔ اگر سب علم حدیث میں بروبر ہیں تو پھر اس شخص کو امام بنایا جائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کیا ہو، کیونکہ ہجرت کا بھی ایک مقام ہے، اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اولاد کو، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑنا صرف اللہ کے لیے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کو امام بنایا جائے جو قرآن میں اگر بروبر ہیں، سنت میں بروبر ہیں، تو اس شخص کو جس نے ہجرت سب سے پہلے ہجرت کی، اگر اس میں بروبر ہیں تو پھر اس کو امام بنایا جائے جو عمر میں سب سے بڑا ہے۔ تو اس سے امام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں امام کن لوگوں کو امام بنانا چاہیے، اور امام جب بنایا گیا تو پھر اس امام کو بھی اپنا جو ہے مقام سمجھنا چاہیے کہ مجھے جب لوگوں نے محترم، اس سوال کو ہم لیں گے علامہ اقبال کی ایک شعر سے، تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو۔ اقبال صاحب فرماتا ہے کہ تمہارا حشر، قیامت جو آپ کا آنے والا ہے، جو اس دنیا کے بعد جو ہماری زندگی ہے، وہ خطرناک ہونے والا ہے اگر آپ نے امام کو نوکر سمجھا،
کیونکہ امام نوکر نہیں ہے. جیسا آپ نے کہا کہ امام کا ایک منصب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز ایک ایسا ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت ہوتا ہے نماز میں. تو اس اجتماعی میں ایک بندے کو آپ امام بناتے ہو, تو اس امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پھر وہ امام کیا کیا ذمہ داریاں پورا کرے؟ جی محترم، اصل یہ ہے جیسا کہ آپ نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا جو شعر پیش کیا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں ائمہ مساجد کو یا علماء کو یا ملا کو ملا سمجھتے ہیں. جی اس کو کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں دیتے ہیں. جی بس وہ جو ہے فاتحہ خوانی کریں کوئی مردہ، یا بس امام بڑے مجلسوں میں جو امام مسجد ایک کنارے بیٹھا ہوا ہے، بس اس کو امام کو کھانا کھلاؤ. یعنی وہ بڑے لوگوں کے درمیان میں اس کو جگہ نہیں ملتا ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، نماز کو بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، جی عبادت کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس لیے ملا کو بھی ہم وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں. اگر ہمارے نزدیک اللہ کو اہمیت ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ ہمارا خالق ہے، معبود برحق ہے، اور اس نماز کو ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک جو بڑے ربط کا جو ہے سلسلہ ہے، اس کو اہمیت دے جائیں، تو پھر ہمیں اپنے اس ترجمان کا بھی عزت احترام کرنا چاہیے جو اللہ اور ہمارے درمیان ہمارا ترجمان ہے، ہمارا امام ہے. اس کو جو ہے سب سے بڑی عزت اس کو دینی چاہیے، اس کی احترام کرنی چاہیے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو احترام کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اس کی غلطی کی نشاندہی کی جائے. یہ انسان سے غلطی ہوتی ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ امام کوئی بڑے عالم سے بھی غلطی ہوتا ہے، کوئی بڑے امام سے بھی غلطی ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے. تو اس کو اخلاق سے جو ہے سمجھائیں کہ یہ غلطی ہو گیا ہے. اگر اس کو علم ہے سمجھانے والے کو، اس نے دیکھا یہاں امام نے قرآن سے یا حدیث کے روح سے کوئی غلطی کیا ہے تو اس کو اصلاح کر لیں. یہ ہر ایک انسان کو ضروری ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کو حقیر سمجھیں، اس کو مقام نہ دے دیں جو دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، بلکہ امام کو منسٹر سے بھی زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ جب مسجد میں نہیں جا سکے، حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات تھے اور صحت مند تھے، لوگوں کی امامت آپ کراتے تھے. آپ کی موجودگی میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور امام بن جائیں، کیونکہ امام ہے، مصلی کا امام بھی ہونی چاہیے. اور اسلام کا یہ حکم ہے کہ ہمارے جو حاکم ہیں، ہمارے وزیر ہیں، ان کو جو امامت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیشوا ہیں. لیکن آج ہمارے وزیر تو ان کو تو قل اللہ پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ صحیح طریقہ پڑھنا نہیں آتا ہے. ان کو کون امام بنائے گا؟ وہ امام کرنے قابل نہیں ہے. جو امام کے قابل نہیں ہے وہ حکمرانی کی بھی قابل نہیں ہے. لیکن ہمارے حکمران ہیں، یہ اصول ہے، ہم ان کو بڑے عزت دیتے ہیں. حالانکہ ان کو سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، درود شریف کا پڑھنا بھی صحیح طریقہ نہیں آتا ہے، قل اللہ احد کو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم بہت بڑے اہمیت دیتے ہیں. اور جو حافظ القرآن ہے، جو علم حدیث کا ماہر ہے، جو ہمارے شریعت کے مطابق جو ہے ہمارے مسائل حل کرتا ہے، اس کو ہم کوئی بڑے اہمیت اتنے نہیں دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم جاہل ہیں، پڑھے لکھے جاہل، اس کو کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل. کیونکہ ہم جب علم دین سے اور اللہ کی اہمیت سے، نماز کی اہمیت سے جاہل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم جاہل ہیں، چاہے دنیاوی جتنے بھی ڈگری ہمارے پاس ہوں. تو لہٰذا امام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اور امام بھی ایسے ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری جگہ میں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال قبول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو قبول فرمائیں، تو ایسے شخص کو اپنا امام بناؤ جو تم سے زیادہ جو ہے عزت و احترام کا قابل ہے، عمر کے لحاظ سے اور عمل اور علم اور عمل کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے. ایسے شخص کو جو ہے اپنا امام بنایا جائے، کیونکہ وہ آپ اور رب کے درمیان ترجمان ہے. وہ ترجمان ہے، آپ اس کی اقتداء کر رہے ہیں. جب تک وہ رکوع نہیں کرتا، تکبیر تحریمہ نہیں کرتا، آپ تکبیر تحریمہ نہیں کر سکتے. جب تک وہ رکوع میں نہیں جاتا، آپ رکوع میں نہیں جا سکتے. جب تک وہ رکوع سر نہیں اٹھاتا، آپ رکوع سر اٹھا نہیں سکتے. یعنی آپ اللہ کے دربار میں اس کی پابند نہیں. پیچھے جتنے بھی بڑے کمشنر یا بڑے بڑے عہدیدار آئے، سب اسی غریب امام کے، کیونکہ غریب تو دنیاوی لحاظ سے ہے، لیکن اللہ کے ہاں تم سب سے زیادہ افضل وہی ہے کہ اللہ نے اس کی ترجمانی قبول کیا ہے. وہ تمہاری نماز کے جو ہے اقتداء کر رہا ہے، تم اس کی جو ہے مقتدی ہو، وہ قائد ہے، تم مقتدی ہو. جی آپ ان کو تھوڑا مکمل کریں. آج میرے سامنے ایک ویڈیو گزرا تھا، تو ایک بہت بڑا کمپنی ہے، کمپنی میں ایک جو ہے کلینر ہے جو صفائی کرنے والا ہے، وہ امامت کر رہا ہے. کمپنی کا مینیجر، کمپنی کا CEO، کمپنی کے جو بڑے سارے لوگ ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں. تو مطلب یہ کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے کو امامت دے جو مصلی پہ کھڑا ہو، تو پیچھے کے سارے جو مقتدی ہیں اسی کے فرمان برداری کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے جب میں اپنے موضوع میں تقریباً بات درمیان میں منقطع ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام تھے اور آخری وقت میں جب آپ بیمار ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت صحابہ کرام تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی،
حسن حسین جتنے بڑے بڑے شخصیات موجود تھے، جی لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کا صحابہ سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ متفقہ عقیدہ اور فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا افضل ترین انسان جی تقویٰ کے لحاظ سے، صداقت کے لحاظ سے، عدالت کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، امامت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے افضل ترین انسان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور مسجد میں نہیں جا سکے تو آپ نے ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اس کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے باپ کو کہو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کو جا کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جی تو بی بی عائشہ نے فرمایا رسول اللہ عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، میرا باپا میرے والد صاحب کا دل میں آپ کی اتنی بڑی محبت ہے کہ آپ اس کو اگر یہ بات پہنچا دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے تو وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں جا سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا، تو آپ نے آپ کوئی اور کو حکم دیا، عمر کو یا عثمان کو، آپ نے فرمایا نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس مصلی پہ کھڑا ہونے کا قابل ہے وہ ابو بکر ہے، حالانکہ بہت بڑے صحابی موجود ہیں، جی جی وہ بھی ان کی بہت بڑا مقام ہے، لیکن امام اس کو بنانا چاہیے جو سب سے اچھا ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے علم والا ہو، سب سے متقی ہو، سب سے پرہیزگار ہو، اور جس کو جب ہم اس منصب پر چنتے ہیں تو پھر اس کا احترام بھی ہم پر واجب ہے، اس کا عزت بھی ہمارے اوپر ہے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا بھی وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کو ہم نے پابند بنایا ہے، وہ ہماری مسجد کا امام ہے۔ امام جو ہے صرف مسجد کا امام نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو دین ایسا کوئی ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کو دین کے احکام بھی بتا سکیں، جی آپ کو جو ہے دینی معلومات اور دینی جو ہے واعظ اور درس بھی دے سکیں، آپ کو تمام اسلام کے جو ضروری احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان بھی کر سکیں، آپ کے بچوں کو بھی پڑھا سکیں۔ تو اس کو جب ہم یہاں سے مشغول کرتے ہیں تو اس کی تمام ضروریات جو ہمارے گھر کی ضروریات ہیں، ہمارے کمروں میں ایسی ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے، پنکھا کی ضرورت ہے، فرنیچر کی ضرورت ہے، ہمارے بیویوں کو جو ہے کپڑے، اور ہمارے امام کی بھی ان کی اولادوں کو ان سے ضرورت ہے، تو یہ تمام مقتدیوں پر ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر حکومت یہ چیزیں نہیں کرتے، ہمارے ہاں حکومت کا تو کوئی ایسا نہیں ہے مساجدوں کی اہمیت کو اہمیت دینا، لیکن ہمارے چونکہ مساجد اکثر پراوٹ ہوتے ہیں، لیکن جو مقتدی ہیں اس علاقے کا، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، تاجر ہیں، وہ اس امام کو بڑا اہم سمجھیں اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کو مستغنی ہو جائے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ اس کو، کیونکہ ان کے اجر جو اس امام کی جو خدمت کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا جو ہے اجر مل جائے گا۔ انشاءاللہ یہ نہیں کہ وہ جو ہے فضول دے رہے ہیں، بلکہ اصل ان کا جو مال ہے جو اس امام کو اہمیت دے رہے ہیں، اور اس کو یہ نہیں پر اس کو شگان ماریں یا اس کو پھر تانا دے دیں بھائی ہم نے آپ کو، نہیں، یہ آپ کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا امام ہے، اس کی اقتداء کرنا، اس کا احترام کرنا آپ پر لازم ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، جب وہ صدیق بھی امام تھے، جو بھی حکم دیا تمام مقتدی جو ہے اس پر اتباع کرتے تھے، کیونکہ امام تھے۔ جی امام کو حق حاصل ہے کہ وہ مانگیں لوگوں سے، دین کے لیے مانگیں، مسجد کے لیے مانگیں، علاقے کے بیماروں کے لیے مانگیں، اسلام کی سربلندی کے لیے مانگیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ امام کی بات پر دے دیں، کنجوسی نہ کریں، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ امام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھائیں پھر جا کے کونے بیٹھ جائیں بھائی ملا کو کھانا کھلاؤ اور ہمیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نماز کی۔ اگر اہمیت ہوتا، ہم اللہ کو پہچانتے، نماز کو پہچانتے، تو پھر ہم اللہ کی مقام کو بھی پہچان لیتے تھے۔ جی محترم، موضوع پھر وہی پہ ہے کہ چونکہ امام کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو مقتدی نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ ذمہ داریاں کیا ہیں امام کی؟ جی، امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ امام ہیں تو نماز پڑھاتے ہیں، آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے پیچھے جو ہے نماز پڑھنے والے جو مقتدی ہیں ان میں ضعیف بھی ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، ان میں ذل حاجہ بھی ہیں، جو حاجت مند ہیں۔ ضعیف وہ ہیں جو بوڑھے ہیں، بیمار نہیں ہیں لیکن بوڑھے ہیں، تو آپ بڑے امام ہیں، آپ کا آواز بہت جو ہے خوش آواز ہیں اور قرآن کے حافظ ہیں، آپ ایک پورا نصف جز جو ہے پڑھتے ہیں اور وہ بیچارے لرز رہے ہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ ایک بیمار ہے جو اپنے جماعت کو کونا نہیں چاہتا، آپ جماعت میں آیا ہے نماز پڑھ لیں، لیکن آپ نے بڑے لمبا قرات، حدیث میں ہے کہ ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ نماز میں بہت لمبے قرات کرتے تھے، لوگوں نے آ کے شکایت کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ کو بلایا فرمایا معاذ آپ کیوں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے کیا فتنہ کیا؟ فرمایا آپ نماز میں کیوں اتنے بڑے لمبے قرات پڑھتے ہیں؟ تو اسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان وراءکم ضعیف و مریض و ذو الحاجہ کہ آپ کے پیچھے جو ہیں ضعیف بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور ذو الحاجہ بھی ہوتے ہیں، جن کو کوئی حاجت ہے، کوئی سفر میں جا رہا ہے، کوئی اسپتال میں جا رہا ہے، کوئی مریض کو اسپتال میں ایڈمنٹ ہے اس کو جلدی جانا ہے، کوئی اور ضروری کام ہے۔ تو لہٰذا امام کو نماز میں جو ہے امام کی حالت میں جو ہے جو لوگ جو ان کے آتے ہیں ظہر ہو، عصر ہو، مغرب اور عشاء اور فجر میں خیر تھوڑا طویل کرنی چاہیے، لیکن مغرب ہے اور عشاء ہے جو اکثر لوگ جو ہیں بڑے بڑے لمبے رکعتیں، بلکہ اختصار سے، تاکہ لوگوں کے جو پیچھے ہیں ضعیفوں کا بھی خیالداری ہو، بیماروں کا بھی خیالداری ہو، اور جو ذو الحاجہ ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے کون ضعیف ہے، کون بیمار ہے، اور ہمارے پیچھے کون کس کو جلدی ہے جانا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے قرات جو ہیں نرم کر دینی چاہیے، مختصر کر دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ محترم یہ بھی کوئی حدیث ہے اللہ کے رسول نماز شروع ہونے سے پہلے مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے، اور جو دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ ہم امام ہیں نا، ہمیں لوگوں کے تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے جو مقتدی ہیں ہمارے، اور بلکہ ہمارے پاکستان میں تو رواج ہے کہ امام جو ہے پیچھے دیکھتا ہی نہیں ہے، کیوں کوئی بھی اہمیت نہیں دے رہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے امام بھی اپنے امامت کو، ذمہ داریوں کو، نہ امام ذمہ دار ہے نہ مقتدی ذمہ دار ہیں، بس ایسے ہی سرسری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تنہا ملتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا امام بھی اپنی اہمیت کو جانے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ جب اقامت ہو تو آپ پیچھے دیکھ لیں صف سیدھے ہیں کہ نہیں ہیں، لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صفوں کے درمیان گھومتے تھے، پورے صفوں کو سیدھا کر کے پھر آکے جا کے مصلی پہ امام بنتے کھڑے ہوتے تھے۔ تو امام کو چاہیے کہ اقامت ہونے کے بعد جو ہے وہ اعلان بھی کریں سووا صفوفکم، اپنے صفوں کو سیدھا کریں، کندھے سے کندھا ملائیں، ٹخنوں سے ٹخنے ملائیں، اپنے شلوار جو پانچے نیچے ہیں ٹخنوں سے ان کو اوپر کر دیں، یہ خیالداری کریں، اور دیکھ لیں پھر دائیں طرف بائیں طرف دیکھ لیں، اور پیچھے لوگوں کو بھی کہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، صفوں کو سیدھا کریں، کیونکہ ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ صفوں کا جو ہے سیدھا کرنا یہ نماز کا ایک جز ہے۔ اگر صفیں، اللہ کے نبی نے کہا میں دیکھتا ہوں شیطان جو ہے آپ کے درمیان میں گھس جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی شیطان تو دل میں آتا ہے، بھائی آپ یہ اعتراضیں نہ کریں، وہ شیطان الگ ہے اور جو درمیان میں گھستا ہے یہ الگ ہوتا ہے، یہ آپ کے نماز کو جو ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ دور دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے دلوں کو دور کر دے گا، اس سے آپ کے دلوں میں جو دوری پیدا ہوگا، بلکہ آپ نماز میں جب بنیان و مرصوص بن کے ایسے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی اندر ایسے محبت پیدا کرے گا، آپ کو دوست بنائے گا، آپ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے، آپ ایک دوسرے کے جو ہے محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ تو اپنے صفوں کو سیدھا کریں اور قریب سے ملیں، اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ٹچ کر کے ملیں۔ تو محترم واقعی ہے کہ ہم نے دیکھا کچھ مسجدوں میں پہلا صف پورا بھی نہیں ہے تو دوسرے صف میں لوگ کھڑے ہیں، تو جب پہلا صف پورا نہیں ہوگا تو نماز ہوگا، امام کی ذمہ داری ہے نہیں؟ جی، امام کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ یہ اعلان بھی کریں کہ لوگ جو ہیں اپنے پہلے صف کو پورا کریں، پھر دوسرے صف کو، پھر تیسرے صف کو، بلکہ پہلا صف پورا نہیں ہے دوسرے صف میں کھڑا ہونا جائز ہی نہیں ہے۔ جب پہلا صف مکمل نہیں ہے دوسرے صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، پہلے صف کو مکمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں ہے کہ ایک طرف جو ہے دیوار تک جامیں اور دوسرے طرف، بلکہ دیکھیں جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ دیکھیں کس طرف سے لوگ زیادہ ہیں، دائیں طرف یا بائیں طرف، جہاں سے کم ہیں تو پھر اسی طرف ہونا چاہیے تاکہ سب جو ہے برابر ہو جائیں، کیونکہ نماز ہے، اس کا زینت ہونا چاہیے، نہیں کہ ایک طرف جو ہے ایک طرف جو ہے 3-4 آدمی اور ایک طرف جو ہے 10 آدمی کھڑے ہیں اور امام جو ہے وہ ایک کنارے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، بلکہ امام کو وسط میں ہونا چاہیے، اور لوگ پھر جب آگے پیچھے دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ کس طرف کے لوگ زیادہ ہیں، تو ہمیں اس طرف جا کے کھڑا ہونا چاہیے جہاں لوگ کم ہیں۔ نماز میں محترم یہ بچے جو آتے ہیں 10-8 سال کے، تو ان کو امام پیچھے بھیجتے ہیں کہ آگے کے سب بھی کالی ہیں، تو پیچھے بھیجنا جائز ہے؟ نہیں بالکل، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچے جو 7 سال کے ہوتے ہیں ان کو نماز کا حکم دے دو، جی، اور جو 10 سال کے ہوں تو نہ پڑھیں، ان کو جو ہے تھوڑا سا مار کے جو ہے تعلیم دے کے پڑھایا جائے، بلکہ ان کو مسجد میں لایا جائے اور ان کو امام کے صفوں میں کھڑا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ان کو پیچھے کر لیں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جو ہے بچے جو ہیں پیچھے ہو جائیں، بلکہ اگر لوگ مکمل ہیں تو سب سے پہلے بڑوں کو ہونی چاہیے، پھر جو ہے، لیکن سب خالی ہیں، کہتے ہیں جی آپ بچے جو ہیں پیچھے کھڑے ہو جائیں، بلکہ اگر وہ بچے
کڑے ہو گئے ہیں، بعد میں کچھ لوگ آ گئے تو اس بڑے بچوں کو نہ ہٹائیں، بلکہ ان کو جو ہے ان کی تربیت ہونی چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بھی نماز کی اہمیت ہے، کیونکہ اس نماز کا ثواب جب تک بالغ نہیں ان کے والدین کو ملے گا، لیکن وہ تربیت تو حاصل کرتے ہیں، ان کو تمیز ہونا چاہیے، کیونکہ 7 سال میں بچہ تمیز والا ہوتا ہے، تمیز حتیٰ کہ اس میں یہ حکم ہے کہ جو 7 سالہ بچہ ہے یا کہ جو ہے 10 سالہ بچہ، اس کے پیچھے نماز ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس میں بھی نماز اس کا ہو سکتا ہے بچوں کے پیچھے، 10 سال کے بچے، 10 سال کے بچے جو تمیز ہے، جو اپنے پاکائی صفائی کی جو اس کو تمیز ہے، تو چاہے وہ بالغ نہیں ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتا ہے۔ دوسرا محترم، ہم نے دیکھا ہے کہ جو سعودی ہے یا کہ کوئی بھی خلیجی ممالک ہے، وہ نماز شروع کرنے سے پہلے جو لوگوں کو دیکھتا ہے جس میں کوئی شرکی چیز جیسا تعویذ باندھا ہوا یا داغا باندھا ہوا اس کے ہاتھ پہ یا پاؤں پہ، تو وہ پہلے اس کو کہتا ہے کہ آپ کا نماز اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو، آپ کسی شرک میں مبتلا نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو علماء السلام یہ ذمہ داری کیوں پورا نہیں کرتے امام؟ جی محترم، ہم کیا کہیں، ہم تو اگر بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ مخالفت ہوتا ہے۔ جی، میں نے یہ کہا کہ امام کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب امام خود تعویذ پہنتا ہے، حالانکہ تعویذ کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اس میں ہمارے علماء احناف کا، بڑے بڑے اہل علم کا بھی اس میں جو ہے تقاریر ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی بھی پیغمبر نے، کسی بھی صحابہ کرام نے، چاروں خلفائے راشدین نے، ہمارے چاروں ائمہ کرام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک بن حنبل، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بیماری کے لیے کسی کو کوئی تعویذ لکھ کے دے دیا کہ آپ اس کو جو کہ اپنے سر پہ باندھ دیں یا بازو پہ باندھ دیں یا اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیں یا آپ کو شفا مل جائے گا، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقط اشرک، جس نے کوئی تعویذ پہن لیا یا کوئی ایسا جو داغا جو ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم بلوچی میں گرہن کہتے ہیں، گرہن لگا کے جو ہے اس کو پھر جو ہے وہ چف کرتے ہیں، اس کو گرہن لگاتے ہیں، اسی کے لیے تو اللہ نے آیات نازل کی، پھر نفاسات فی العقد، یہ نفاسات کہتے ہیں جو چف کرتے ہیں، اور عقد جو ہے جو گرہن لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگا، اللہ نے قرآن میں ہمیں ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ان تمام چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمارے مولوی حضرات خود ہی گرہن لگا کے دیتے ہیں، کوئی کو پیلیا کی بیماری کا، کوئی زردوی، کوئی پتہ نہیں ٹی بی کا، کوئی کس کا، یہ بس اپنے کچھ مولوی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اپنے جو کمائی کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہر انسان، ہر آدمی اپنے آپ کو خود ہی سورہ فاتحہ پڑھ کے، معوذتین پڑھ کے، آیات کرسی پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں۔ قرآن یاد نہیں ہے، آپ قرآن کو سامنے رکھ کر پڑھیں، اپنے آپ کو دم کریں، آپ کو اللہ شفا دے گا۔ یہ نہیں بولا مولوی کی شفا ہے، مولوی کی دم چوب میں کوئی اثر نہیں ہے، اثر قرآن میں ہے۔ یہ جو ہم دم کرتے ہیں نا، یہ بولا مولوی کا کوئی بات میں اثر نہیں ہے، اثر جو ہے وہ قرآن میں ہے، اس کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو پڑھ سکتا ہے، دم کریں۔ لہٰذا وہ مولوی جو تعویذ پہنتے ہیں وہ بدعتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی آگے نہیں ہونا چاہیے، مستقل امام نہیں بنانا چاہیے۔